حاضرین، گزشتہ پیوستہ جمعہ سفر المظفر کے مہینے کے حوالے آج آقا مجدد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا وہ حصہ جن ہجرت رسول کا عنوان دیتا ہے، اور جدی دین مصطفیٰ کے اندر بہت بڑی اہمیت ہے، انہیاں کی ابتدائی چند گلاں تساں حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جہاں نقطے لباب اور نتیجہ یہ ہے کہ دارالندوہ کے اندر مشرکین مکہ کے 100 سردار جمع ہوئے، اور انہوں نے یہ مشورہ کی میٹنگ کی تھی کہ نعوذ باللہ آقا مجدد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دو جب حضور پر ہو گئے، اللہ دین کا نام چاول والا کوئی نہ ہو سی۔ اس پروگرام کے تحت جب انہوں نے اپنی میٹنگ سے مشورہ زمین سے کیا، انہوں نے پروگرام زمین سے ہو جا، اللہ نے اپنا پروگرام خرچ کے بنایا، انہوں نے اللہ حکم شراب کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا۔ اللہ نے یہاں پر نسل کے سامنے بلکہ آپ کی حکمت میں شور کا جہاں جہاں کا پھیلا کرانے کا پروگرام بنایا، جس کو قرآن نے غالب علی امری، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ ساری دنیا کے فیصلے ہوں گے۔ اللہ نے انہوں نے اس میٹنگ کی اطلاع بذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی، اور رات رات اللہ نے اسباب کا رستہ اختیار کر دکھاتے، فرمایا ویسے کرے چاہا کہ انہوں کو جن سے کت دیر تک دیش کو نابود کر سکتا ہے، لیکن کس مقام کے اوپر اللہ اپنی قدرت کے کامرہ کا اظہار ماں تحت الاسباب کرنے دل، کس مقام کے اوپر ماں فوق الاسباب کرنے دل، یعنی سبب اختیار کرنا پڑے، اس سبب نے اختیار کرن نال پیچھے اللہ پاک اپنی قدرت کے کامرہ کا اظہار۔ جب لوگ میٹنگ کر کے حضور کو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت مبارک پہ آئے، گھر مبارک پہ آئے، اور آ کے شہید گھر کا گھیرا لکھتے ہیں، بعید کہ اثر کر آیات اللہ حضور علیہ السلام کو ختم کر دے تو سینکڑوں پٹارے کو یہ سب تلوار مار کے ڈھالا جا کے حضور علیہ السلام کے گھر کے اوپر کھڑے،
اللہ نے فرمایا میرے محبوب وہ بجائے اتنا کا مقابلہ کر دے میں تمہیں حکم دے دیا تو سب کی مقام کو ہجرت کرنا میرے دوستوں میرے بزرگوں وطن ہر کہیں کو پیارا ہو دے وطن چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں عام بات نہیں ہے لیکن اللہ نے یہ ہجرت کا سفر اس واسطے کرایا تاکہ دنیا کو پتہ لگے کہ وطن جیسی شاعر وطن جیسی وہ بھی عقیدے کے اتنے قربان کی منصوبی یہ عقیدہ یہ تو کہیں کہ اتنے قربان نہیں کیتا اصل شاید اصل یہ ہے کہ عقیدے واسطے ماں باپ چھوڑا کر سکتے عقیدے واسطے گھر بار چھوڑا کر سکتے عقیدے واسطے بیوی بچے چھوڑے بن سکتے یعنی عقیدے جو ہوتے دنیا کی ہر شے قربان کی بن سکتی ہے لیکن عقیدہ کہیں ہے جو ہوتے قربان نہیں کیتا بن سکتی بیشتر مثال آئیں گے موجود ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر شان والے نبی وقت آئے رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر میرے محبوب نبی ایک دن اور یہ علاقہ چھوڑ لگو ہجرت کر لگو لیکن اتنا بڑی کام کو خطرہ گھر والے کو خطرہ میں اس خطرے میں پیش ہو سکتے بلکہ دین کے مسائل کے کیا کرتے تو آپ حکم دے گا دیا اللہ کے لگی ہجرت کر کے آ گئے مشہور واقعہ علماء کے مشہور کراتے لیکن دین کو نہیں چھوڑے سارے لوگ اب عقیدے کو سخت پیچھوں کی دلیلیں عقیدے کی سڑک نہیں ہے عقیدے کا خیال نہیں ہے ہر بندہ بس ہمیں یاد مجھ سے روزی اچھی بڑھیں گے رزق اچھا بڑھیں گے مال اچھا بڑھیں گے گھر اچھا بڑھیں گے جی اور آج پوری تعلیم کے وسائل ہیں یہ بھی ساری چیزیں انہوں کا خیال ہے پر عقیدے کا اثر کو خیال نہیں جب یہی وقت میں پہردگار نہیں کرے گا اپنے شہر کی علاج کرے گا سارے کالجز کے اندر ساری بڑی یونیورسٹیاں بڑی ہوئی انہوں کے اندر اگر 20 استاد ہیں تو انہیں جو 18 پروفیسر 18 استاد وہ ہیں جڑے کہ نظم کی سوچ کی تعلیم دے رہے ہیں اور بالکل برسر عام کھلے عام سن کو نرسری کو انہوں نوجوانوں کو انہوں بچوں کو جنہوں کو اصل تعلیم بچتے بھیجے انہوں کو لاگیریت کی سوچ نہیں کرتی تعلیم دینے میں کہ خدا کیا ہے یہ مولوی ملا انہوں نے فساد بنایا ہوئے انہوں نے اپنے مسائل کھڑے کیتے ہوئے آؤ ترقی کی طرف آؤ ترقی کی طرف آؤ ارتقاء بلندی دنیا کتنا کی کتنا پہنچی بیٹھی ہے یہ حالت ہے ملا ملوانے مسیح قرآن حدیث چاہتے لیکن نہ سارے مولوی کو نہیں شاید آئی نہ سارے ذاکر کو نہیں شاید آئی وہی نقطہ چاہے کھڑے مولوی یہی کو بنیادی نقطہ چاہ کے کھڑے وہ کریں یہ نہیں دکھا
معاشرے کے اندر کیا ہو رہے یہ ساری نوجوان نسل کو کتنا کی نویدن کتنا بگاڑ پیدا سیدھا پہ ذہن نہیں بس دماغ نہیں بس پتہ نہیں انتقال کیا ہے وہ ترقی کیا ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں توجہ فرماؤ عزیز نوجوانوں یہ جہاں قرآن ہے اللہ نے ان کو ایسا ازلی اور ابدی بنائے کہ جب کائنات بڑی کوئی نہ بڑی اللہ نے اپنے اس کلام کو اس قرآن کو لوح محفوظ سے محفوظ فرمایا اور ان کے احکامات اللہ نے ابدی اور دائمی ایسے کہ گنا گئے احکامات قیامت کی صبح تک جاری اور ساری اور اللہ نے اس قرآن کو تمہاری میری ہدایت کا منبع کے مرکز بنایا فرما گزرتی یہ قرآن سارے جہانوں کے واسطے ہدایت کا منبع کے مرکز ہی قرآن کو سمجھانے واسطے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی صعوبتیں برداشت فرمائیاں مشقتیں برداشت فرمائیاں تکلیفیں برداشت فرمائیاں کہ جڑا اج میں کل واقعہ بیان کرن لگا ہجرت والا کہ وطن سے ہی چھوڑے دے پائیں اپنے گھر بار کو چھوڑے دے پائیں اپنے اعزاء و اقارب کو چھوڑے دے پائیں وہ مکہ کی سرزمین وہ مکہ کی سرزمین کہ جتھاں ایک نماز پڑھن کی بدلے ایک لکھ نماز کا ثواب ملتا سبحان اللہ وہ بیت اللہ جہاں دیواروں کو فقط دیکھنے سے اللہ پاک اتنا ثواب دے دیں کہ زمین و آسمان کا خلا غریب دے آخر کیڑا ایسا مسئلہ ہے کہ حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کو بھی چھوڑے دے پائے بیت اللہ شریف کو بھی چھوڑے دے پائے اپنے اس وطن کے گھر بار کو بھی چھوڑے دے پائے صحیح بتانا ہے میری یہ قرآن ہدایت کا منبع بنا کے اللہ نے بھیجے اور اس قرآن کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے عربی ہیں ہمیشہ والے ہیں اللہ کو این دور دیا این دور میں مسائل کا علم کہہ رہا این دور میں جنہیں حالات ہو رہے ہیں کیا اللہ کو انہوں کا علم سے پتا کوئی نہ یہ جڑی ترقی اسعادے کرے ہیں خدا کی ترقی کا پتا کوئی نہ ترقی شاید نہ ہے دولت بناؤ دنیا بناؤ کیا کرنے کامیابی نہیں ہوتی ہیں وہی کھوتا بھی ہے جن کو روح سے چھوڑ کے آئے ہے وہ بھی کھا کے پیٹ بھر کر جانور جو ہے وہ بھی اٹھی کے پیٹ بھر کر پرندہ جو ہے جنہیں انتظام کرنے والا کوئی نہیں وہ بھی ان کے اپنی غذا خوراک تلاش کر کے کھا پی کے اپنا پیٹ بھر کر یہ ترقی کا منصوبہ سمجھے پورے سے میرے دوست میرے بزرگوں نے گزارش کرنا میرے سکوت میں اسی عقیدے کی خاطر اپنا وطن قربان کرنا بنائے اور
مشرکین دا خاتمہ کر سکتا، سب کو دنیا پیٹ کر سکتا، لیکن میں دنیا کو تعلیم دینے کی خاطر ما تحت اسباب تو اسباب کا رستہ اختیار کرنا حکم دینا دیا کہ وہ ٹائم ایسا ہے، وقت ایسا ہے، میرے محبوب ہوں دوسری مقام تو ہجرت کر لو۔ اللہ سو مشرک خریدتا ہے، انہوں نے سو سردار خریدتا ہے، تلوار انہوں نے ہاتھوں دے اندائیں، ڈھارا انہوں نے ہاتھوں دے اندائیں، مردار کو ڈھارا کے خریدتا ہے۔ اللہ انہوں نے چونکنے کی میرے ساتھ مالک نے سنایا میرے محبوب میرے کلام کی دولت کی تیرے مورے اللہ کیا کہا ہمارے میں سورت یاسین یہ سورت یاسین کو تلاوت کرنا توڑا کر لے مٹی چاہ کے اس یاسین کا دم کرنا مٹی نہیں ہوتے وہ توڑا کر لے مراد تک نہیں ہو مٹی انہیں کوئی بابا سے اکھر مارنا یہ توڑا کر لے لیکن ساریا کو اس مٹی کی برکت دینا اندھا کرنا میں اللہ کا کام میں سبحان اللہ یعنی قرآن دعا بھی شباب بھی اصبری سینے تکلیف ہوگی اسباب دے تحت دوائی کھانوں گے کہ سبابی دوائی کھانا سننا کے اسباب اختیار کرنے دوائی اور کھاؤ سبب اختیار کرو لیکن ایک یقین بناؤ کہ دوائی شفا دے گی شفا دے اللہ نے دیں گے قرآن دے بھائی کا مریض تو فہو یشفین جلے تو سب بیمار تھی دے شفا دے اللہ دے لیکن ان دوا کو سبب کے طور پہ اختیار کیا اسباب کے دائرے کے اندر یہ کو سبب بنا دیتا ورنہ بعض مرتبہ یا دوائیوں دیے بندہ لیدا شفا واسطے ہے اٹھی پہ دیے اگر بیمارا میرے کو کچھ بندے آئے سارا جی بچہ کرا لو کیا مسئلہ ہے بھائی وہ جی بچی کا کچھ طبیعت خراب ہے ڈاکٹر آئے انہوں نے ٹیکا لائے ٹیکا ایسا غلط پائے کہ لگیا جواب دیتے ڈاکٹر نے حتیٰ کہ ملتان پہنچے انہوں نے ان سوا بیا کوئی چارہ کوئی نہیں کہ ان کی بازو پکڑا پوسی بہت متیسی تکان اے مریضہ بچی ورنہ پورا زہر ایسا ہے یہ پورے وجود وچ پھیل کیا نہیں کی جان کو خطرہ ٹیکے تے ہر روز لے لیتے ہیں ڈاکٹر ہر روز ٹیکے لے دیں انجیکشن لے دیں وہ ہونا شفا واسطے ہے لیکن شفا جے کو اللہ چاہے جے میرے دے ساروں اسباب اختیار کرنا حکم سبب یہ ساریاں سمجھو جی میں فجر کی نماز فرض ہے ظہر کی نماز فرض ہے عصر کی نماز فرض ہے ان کی فرضیت دے اسباب انہیں اوقات یعنی وقت آسی تا نماز فرض دی سی وقت نہ ہو سی تا نماز فرض نہیں ہے ایک بندہ ادھی رات میں اٹھی کے آگے میں فجر کی نماز پڑھنا وہ فجر کی نماز نہ ہو سی کیوں کہ اگر فجر کا وقت نہیں آیا وقت آسیدہ نماز فجر کی فرض سی وقت نہیں ہے تو وہ نماز فرض نہیں اصل دین سمجھیں گے کوشش نہیں کریں گے فجر میرے کو ایک بزرگ ہے تقریباً بھی ہوا 65 سال ہو سی وہاں کے مولانا صاحب وہ اصل میں مجھے یہ بتائیں کہ فجر کی نماز جو ہے وہ فجر ہی کی ہے نا میری نیند جو ہے وہ 7 بجے کے بعد کھلی ہے تو اب یہ بتائیں کہ سورج کا کوئی تعلق ہے میں نے نماز تو پڑھ لی نماز میں نے پڑھ لی لیکن وہ فجر ہی تو ہوئی تھی سورج کا میں واقعی اللہ کا بندہ مسئلہ جو مسئلہ میں ان کو نہیں
یہ نماز کی فرضیت دا سبب دا وقت ہے اور جڑا یہ صبح دا وقت ہے انہاں قرآن ذکر ہے کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس کہ سورج طلوع ہونے تو پہلے وہ نماز پڑھنی ہے تو وہ فجر کی نماز ہو سی لیکن جو ہی سورج دا پہلا کنارہ نکلے فجر کا وقت ختم. ہاں اصل کی نماز کے متعلق اتنی گنجائش ہے کہ اگر وہ دی نماز یعنی اج مثال کے طور پہ ساری لیٹ تھی ویندی نماز تے سورج غروب تھی ون لگ ویندے ادھا کنارہ ہوگا غروب تھی چکے تے اے نماز پڑھدا پئے تے ای نماز دی نماز مع کراہت یعنی کراہت دے نال مکروہ طریقے نال وہ بیسی ادا کی بیسی. سمجھ آئے تا اسباب اور اسباب اللہ پاک اختیار کرتا حکم ہونے میں سبب اختیار کرے گا لیکن یہ یقین ہو گئی کہ این بیماری کو درست کون کرے سے اللہ کرے سے. 7 آیات شفا ہے قرآن میں. کتنی 7. اگر کہ دوست کو ضرورت ہو میں انہوں کو لکھ کے یا فون اسٹیٹ کروا دے سکتا. مختصر کی ہے مختصر زیادہ سے زیادہ ادھا منٹ پڑھنے کے اتنے لگے لیکن ہر آدمی یقین نال پڑھ کے اگر وہ اپنے تے دم کرے یا پانی تے دم کرے یقین بنا لے اللہ پاک جس قسم کی بھی بیماری ہوئے شفا عطا فرمائے. فرمایا ایک قرآن جڑا ہے اللہ نے فرمایا کہ میں یہ ہر قسمی جسمانی بھی شفا تے روحانی بھی شفا اس قرآن کے اندر. سبحان اللہ. نہیں بھی دوائی کا انکار ڈاکٹر کا انکار نہ اسباب کے طور پر ضرور اختیار کر لیں لیکن جنہیں اس میں برکات ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت کی حاجت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سینے سخت درد ہے سخت درد ہوئے متھے پہ ٹھنڈے پسینے آئے دم فرماؤ. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کہ دل کی تکلیف نہیں کری ہارٹ اٹیک ایک بار ہارٹ اٹیک کیا کرے دل کی تکلیف ہو رہی ہے صحیح نے منہ میں یہ آیات شفا پڑھ کے صحیح نے دم فرمایا. حضرت عبداللہ حضرت کہ میرا درد انہیں کافور ہے ختم ہے انہیں ہائی بھی ہوئے. حضور بعد صحیح نے فرمایا عبداللہ انہیں کرو. وہ حکیم ابن جبلہ مدینہ طیبہ کا جڑا بڑا حکیم بنیا ہوئے وہ یہودی حکم بن کے میرا پیغام دو کہ مدینہ طیبہ جہاں 7 کھجورا وہ منگوا کے بمائے گٹھلیاں دے پیس کے معجون بنا کے دیکھو دے گے اور لوگوں کو بھی دے گے. اللہ پاک شفا دے سکے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ گئے حضور کا پیغام لکھتے ہیں انہیں کیونکہ یہودی ہاں یہودی بے ایمان بڑے متشدد ہونا بڑے سخت ہونا وہ غصے سے آ گیا. اپنی حکمت سے بھی بڑا نام تھا. حکیم لوگ یا ڈاکٹر لوگ جڑے ہیں عموماً انہیں کو ایسے چیزوں سے بڑا نقصان ہے کہ ایسا میرے قریب ہے بال جگل نکلتی بوا کی سینہ بڑا طویل گزرے بہت بڑا سائنسدان بھی گزرے ان کے زمانے کی گل ہے. امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ پولیس کے زمانے کے اندر بادشاہ وقت کی بیٹی کو تکلیف ہو گئی.
انہیں امام صاحب کو آخیا آپ تشریف گہنا ہے، دم کرنے لگی بچی، انہوں وہ شاہی طبیب آئی، شاہی حکیم آئی، وہ بھی آ گیا، انہیں جب ڈٹھا میں امام صاحب بیٹھے کچھ پڑھ رہی ہیں، انہوں آگے مول صاحب یہ بیماری ہے، بیماری یہ دمہ پھوکیا نال نہیں لے گی، مطلب نہ سمجھو بھئی پھوکے نال ختم تھی سی۔ امام صاحب فرمایا تو یہ مقام تو دفع ہو جا، اپنا وجود ہی تو گہر میں کو اپنا کام کرن دے۔ جب آپ نے جملہ فرمایا وہ بڑا غصے ہو گیا، شکینا فکینا باہر بادشاہ پوچھا کیا گل ہے، وہ آگے ملا کو سلائے دوسرا مولوی میں کو منتا کہتے خیر حضرت امام صاحب کہتے دم کر گا، بادشاہ نے آخر مولانا تو سب کچھ ادب و آداب کا خیال کرنا، تو حکیم صاحب کو منتا کہتے فرمایا نہیں میں تو مسئلہ نہیں، میں وہ مسئلہ دسی بھائی کہ مسئلہ تصا دسی وہ اتنا غصے کے اندر ہے تصا مسئلہ دسی کیسا مسئلہ دسے بھی فرمایا سنو بادشاہ کا حکم، طبیب صاحب آ گئے، کیا رہے سے یہ دیکھیے نہیں میں آیا میں واقعی میں یہ بیماری ہے یہ پھوکے شوکے نہیں ہے بھی انہوں نے کو آخر دفاع ہو جا، انہوں نے سو دیا کیا آخنا ایمانداری کے کیا ہے، انہوں نے بتایا میں اپنی زبان پر ایک غلط جملہ آخے، جی ہاں جی گندا جملہ آخے، جی ہاں جی وہ آخر کہ میں اپنی زبان کا لے ایک وہ ہاتھ نہیں لایا، لیکن ان جملے نے تیرے دماغ پہ اثر کیتے، تیرے ذہن پہ اثر کیتے، تو ریش تھی گئے، تو غصے آ گئے، تے بادشاہ کو شکایت کی، تو ایک جگہ چھوڑ کے چلا گئے، اگر ایک برے جملے دا بری کلام دا گندی کلام دا اتنا اثر تیرے ذہن کے اتنے تھائے، میں تیرے دسنا چاہنا ہوں کہ یہ جی نیک کلام ہے، جی اچھی کلام ہے، جو اللہ کی کلام ہے وہ بھی کہیں میں اثر تھی، سبحان اللہ وہ بھی میں اثر تھی دے، میں تو صرف یہ سمجھانے واسطے دیکھو یہ سخت جملہ آ کے تاکہ ٹائم میں کو آئے تھے بول سے میں پھوکے پھوکے اندر آج پوری نہیں تھا میں ٹھیک ہے وہ پھوکا وہ اپنی زبان کا کہنا نہیں لیکن وہ پھوکا قرآن میں الفاظ کا پھوکا حکیم ابن جرار کے کول جس وقت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف گھن گئے من کے سیدہ پیغام پہنچائے نے وہ یہودی حکیم آٹھن لگا کہ عبداللہ جب تیرے نبی نے تیری بیماری کا علاج بھی کر چھوڑے تو دیکھو نسخہ ہی کا ساتھ چھوڑے وقت میرے کو بھیجن کا کیا تو بڑھتا میرے کو کس واسطے آئے تو اپنے نبی کو آپ تیرا علاج کی تھے تمہارے کل یاد ہے نا کہ حضرت عبداللہ کے مسعود رضی بھائی جب تمہارے کہ میرا علاج بھی میرے پیغمبر کر چھوڑے نسخاری تجویز کر کے لاس دیتے میرے کو کس واسطے آئے حضرت عبداللہ فرمانے لگے اگر میرے آقا نے گناہ بھیجا ہوگا جس درشتی کے نال جس سختی کے نال تو گل کر رہے میں دیکھوں انہیں کو بھی زیادہ سخت الفاظ میں گل کر رہا لیکن کیونکہ میرے آقا کا حکم ہے سیدھا فرمان ہے وہ بربخت آدمی میری تکلیف تو ان میرے رفع تھی گئی نہیں جن نے میرے آقا نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے
تے قرآن میں آیات پڑھ کے دم فرمایا ہا، لیکن تے کو پتہ نہیں سارے آقا رحمت للعالمین نے سارے جہان واسطے رحمت ہے، ساری کائنات واسطے شفیق کریم، میرے آقا نے تو تیری بھلائی دے واسطے، تیری بھلائی دے واسطے، اگرچہ تو یہودی ہے لیکن تیری بھلائی واسطے سینے کے نسخہ تجویز کر کے تیرے دسائے تیری نیندے نال ساری امت کو فائدہ پہنچے، ساری کائنات کو فائدہ پہنچے۔ دوائی ما فوق الاسباب یعنی اسباب پہ قہر کرنا سنت ہے۔ جب انہوں نے یہ گل سنی انہوں نے فوراً مدینے کے 7 کھجورا منوائیاں، گٹھیاں سمیت پیسیاں، انہوں نے لگا جڑا ہوگا کوئی سائنٹیفک طریقہ ہو سی لیبارٹری جو گزاریا، وہ گزار کے جب انہوں نے نتیجہ پاتا فوراً اٹھا، آخر لگا عبداللہ جلدی کر کے تو اپنے پیغمبر کی خدمت کے اندر ہے۔ آیا حکیم ابن جبلہ آ کے حضور علیہ السلام کی قدم بوسی فرمائی اور آخر لگا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل تو نبی بننے واسطے تیار نہ ہسے، لیکن تسا ایسے نبی ہو جن رحمت للعالمین ہو، تسا طبیب بھی ہو، حکیم بھی ہو، شفیق بھی ہو، رحیم بھی ہو، کریم بھی ہو، مہربانی فرماؤ کلمہ پڑھا کے میں کو اپنے غلاموں کی سخت دے اندر۔ میرے دوستوں، میرے بزرگ، اصل قرآن بتانا چھوڑ دیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں میرے آقا کو اللہ نے حکم فرمایا میرے علیم کو مٹی اٹھاؤ، سورہ یاسین دم کرو، انہیں بھی نانا بھی دور دے مارو، میں اس کی برکت مارو، انہیں کو اتھا کر چھوڑی سو اپنے گھر کے اندر موجود ہیں۔ حضرت سیدنا علی بن رسول خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیدنا حضور علیہ السلام حضرت علی بن خدا کو وصیت نصیحت کے ذریعے علی جی اللہ نے حکم دیتے اس وقت ہجرت کرنا اور ایجڑے مارو پہ ایمان آئے کرو مشرق آئے کرو انہوں نے دنیا امانتا انہیں کو علیم سمجھ دو صادق سمجھ دو امانتا انہیں امانتا کو تیرے حوالے کرنا اور اپنا دشمنی میں تیرے حوالے کرنا، اپنی یہ سمجھ جا کر بھی میں تیرے بانیا تو سب بستر کے آرام فرماؤ اور میں ہجرت کر کے اس وقت اس رات کے ٹائم میں بجنا چاہتا ہوں جناب علی بن خدا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دنیا کی آمانتائن کہ میرے حوالے کر رہے ہو تو سب خود بھی اللہ کی بہت بڑی امانت سب راستے سب کو اتنی بڑی امانت تو اپنی دنیا کی امانت کا خیال ہے میں کو تمہارا خیال ہے آقا ادھر دشمن کھڑتا ہے مخالف کھڑتا ہے تلوار چاہتے کھڑے بھاگا چاہتی کھڑے تو سکے دے حوالے ہو رسول فرمائے علی میں کو اللہ کا سہارا ہے اللہ کا آسرا ہے کہ اسباب پہ کہا تو اسباب پہ کہا تو اللہ نے دیکھو حکم فرمائے اپنی رات کے اندر میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نے دروازے پہ چل کے کہ ہجرت کے واسطے انہیں کو اللہ نے میرا ساتھی مقرر فرمائے میرا ساتھی مقرر فرمائے وہ دنیا بھر کے اندر امانتا علی تیرے حوالے میں اللہ کی امانت محمد صدیق کے حوالے سبحان اللہ سبحان اللہ میں پورا اپنے صدیق اکبر کے سفر دوستوں مقام صدیق مقام علی انہیں کو
نبوت کا فرق ہے. مقام علی بھی بہت بڑا، مقام صدیق بھی بہت بڑا. مقام علی کہ نبوت نے اعتراف کی تے حضرت علی کے بستر حوالے طے کریں گے، بہت زیادہ حوالے طے کریں گے، امانت حوالے طے کریں گے. حضور کا اعتراف ہے کہ صدیق نے خدا کا اعتراف ہے کہ اللہ اپنے نبی کو صدیق کے اکبر کے دروازے سے کیا بھیجے تھے. ایک عقل کی حقیقت ایسی ہے جنا انکار دنیا کا کوئی بندہ نہیں کر سکتا. ساری دنیا کو اللہ نے حکم دیتے میرے مصطفیٰ کے دروازے پہ چل کے بچو. بلال حبشی تو چلے میرے آقا کے دروازے پہ چل کے آئے. سلمان فارسی تو میرے محبوب کے دروازے پہ چل کے آئے. اور لوگ بھی جو سہیل میرے آقا کے دروازے کے اوپر چل کے آئے. میرے دوستوں لوگوں کو ایک لفظ میں بھلا صحابہ میرے مصطفیٰ کے دروازے کے اوپر چل کے آئے. میرا اللہ نے بیت المقدس کے اندر ایک لفظ جو ہزار انبیاء کو حکم دیتے میرے مصطفیٰ کے دروازے کے اوپر چل کے آؤ. جبریل جگہ پلے پیدا سردار اللہ جب میرے حکم لے لے سمیرے میرے محبوب نے دروازے پہ چل کے لو صحیح بھر دے لائن جبریل چل کے جا صحیح سفر کو لائن جبریل چل کے جا صحیح حضر کو لائن جبریل چل کے بن حتیٰ کے قرآن جنا اللہ کا کرا لے وہ بھی میرے مصطفیٰ نے میرے محبوب نے دروازے پہ چل کے آنے. اس واسطے کئی سورت کا مکی ہے کئی سورت کا مدنی ہے. میرے آقا مکے کے اندر قرآن مکے چل کے آنا میرے آقا مدینے کے اندر قرآن مدینے چل کے آنا. یعنی ساری دنیا کو عربی میں میاں پینا کو آرمان وائزوں کو آجرا اور لوگوں کو ہوتے میرے مصطفیٰ نے مدینے چل کے رہتے صحیح دروازے پہ چل کے رہتے. ساری دنیا میرے آقا کے دروازے پہ چل کے آئے. لیکن ہجرت والی رات کے اندر اللہ نے صدیق کی عظمت کو دوبارہ کرنے واسطے اپنے محبوب کو فرمایا حبیباً آج تو صدیق کے دروازے پہ چل کے رہتے. سبحان اللہ. حالانکہ صحیح جلے پہنچے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے انہیں ایک باری کنڈا کھڑکائے حکمت لفظ کو ہی جناب صدیق نے خوشبو نبوت تو ہی جناب صدیق نے سمجھ گر دے کہ میرے آقا تشریف کے اندر دوڑ دیا بھج دیا. جتی نہیں سمجھے پٹکا نہیں سمجھے رونے ہوئے قدمت ہاتھ رکھے آقا کیا کیتے میرے کو حکم فرماؤں گا. میں غلام ہوں میں نوکر ہوں میں خادم ہوں میں تابع دار ہوں. آقا میرے کو حکم فرماؤں گا میں حاضری وقت سر دے بار چل کے آوا ہاں سر دے بار چل کے آوا ہاں. سید اس ادھی رات دے کہیں میرے کو بھی تو سب میرے آقا نے فرمایا ابو بکر میں آپ کے نہیں آیا بلکہ میرے اللہ نے بھی بھیجا. اللہ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہی میرے آقا کا چل کے آنا صحیح رفتار کے آنا دنیا کی تعلیم میں سڑک لوگوں سے دیکھنا در وہ ہے جتنا میں مصطفیٰ بھی چل کے آیا. لوگ نعوذ باللہ ایمان پوچھتے ہیں گن کٹے نہ بندے کٹے نہ سارے لئے شہر کے اندر 8 واقعات ایسے ہو چکے ہیں 8 واقعات
میسیجز کے ذریعے ٹیلیفونک میسیجز کے ذریعے نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اوتے سب و شتم تبرع اور بہت بازی لعنت ملامت دے الفاظ نعوذ باللہ 8 پرچے تم انہیں مقدمات میں کروا چکے ہیں، پرچے کروا چکے ہیں، انہوں کو بیشتر مقامات دے اوتے آ کے بھئی آخر تو کو کیا تھی دے وجہ کیا ہے آج تک کہیں اہل سنت دے نوجوان کو نہ بھی تسا ایسا کم تھی دا ڈٹھے کہ انہیں تھوڑے کہیں بزرگ کو کہیں پیشوا کو کہیں بڑے کو نعوذ باللہ ایسا جملہ یا ایسے الفاظ علیہ ہوئے یا ایسی گال کیتی ہوئے کوئی اہل سنت دا نوجوان، لیکن یہ بار بار یہ شاید والی طرف ہوگی ہے کہ العیاذ باللہ کہنے لے جناب صدیق اکبر دلتے کہنے لے حضرت علی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ متعلق کہنے لے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ متعلق آخر کی تولا خود سے باتیں لے جڑا اندر چھپیا ہوئے ان کو برداشت نہیں کریں گے تو ظاہر کریں گے. دیکھو نا 12 امام ہیں یا 14 معصوم ہیں، العیاذ باللہ نقل کفر نباشت کدھئی انہوں نے متعلق سارے ذہنہ دے اندر دماغ دے اندر کوئی معمولی جہی احانت دا شبہ بھی آنے یا ایسا کریں یہ تصور بھی کر سکتے ہیں سوچ کے دور دی بات ہے یعنی ذہنی کہیں تصور بھی کر سکتے ہیں کہ کہیں نعوذ باللہ کہیں امام کی واسطے ایسا جملہ کھڑا ہو کہ جن بچوں معمولی جیاں شبہ پیدا کیے نعوذ باللہ انہوں کی عزت خراب کر کوئی بھی سنی دیوبندی ہے بریلوی ہے کوئی بھی ہے پڑھا لکھا ہے ان پڑھ ہے کہتے ذہنی کیوں آسان انہوں کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں پیشوا سمجھتے ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان کے چشم و چراغ سمجھتے ہیں، لیکن اور اس واسطے ہر سنت بھی جو سب لوگ ایسے ہیں جنہیں انہاں ائمہ دے نام دے اتے اپنی اولاد دے نام بھی رکھیں سبحان اللہ بے شک نہیں رکھیں انہوں نے غلامہ دے غلام جڑے انہوں نے نام بھی رکھیں دے محبت کی دلیل کہ تاکہ جیلے بھی وہ نام کرے سو انہوں کی عظمت سارے دل میں چاہ سکتے جیلے وہ نام کرے سو انہوں کا مقام سارے دل میں کرا سکتے لیکن کریں تو سو انہوں ڈٹھے کریں کہنے بندے نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا ہو عثمان رکھا ہو ابو بکر رکھا ہوگے صدیق رکھا ہوگے اصل انہیں نہیں چیخ دے انہیں نہیں چلا دے انہیں نہیں گفتگو کرے دے اور ذہن بنانے واسطے رواداری ہے لیکن پورا مانا یہ کا نہیں بھائی سارے اڑے گھر بنی رواداری وزدے تسا سارے انہیں گھر بنو اپنے عقیدے کا پتہ نہ ہوئے علم نہ ہوئے معلوم نہ ہوئے حضرت حسین کی بڑی عظمت بڑا مقام ہے بڑا شان ہے حضرت بیان کرتا ہی ہے سیدنا سرات جنت لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے جی بھائی رائے کا آزاد سن دو خلیفت بلا فاس ٹھیک ہے صحیح میری گل ذرا غور اور سوچو تو سمجھ آ سکے
سائیں ہجرت دی رات دے اندر حضرت علی کو کتنا سنے دے پہ بستر جی حضرت علی اپنے بستر تے سنے دے پتہ ہے صحیح بعض 100 مشرک تلوارہ چاہ کے آئے تھے اور حضور علیہ السلام نے قتل دا پروگرام بنائی کھڑے کہ ہر حال 100 بندہ اس واسطے اکٹھا کیتے ہیں سردار آل قریش کا 100 بندہ سارے سردار 100 قبیلیاں نے سردار کہ تاکہ کہیں ایک قبیلے کے اتنے ہاتھ نہ آسی سارے سکڑے دیلے ہوں اللہ نے پیغام بھیجے میرے محبوب ہجرت کر بھیجو میں تو بچے دا پیا ہوں یہ بھی ممکن تھا کہ جہے یہ بے ایمان قتل کرن آئے کھڑے ہیں یہ دھاوا بول لے میں تھا ٹھیک ہے صحیح دے گھر دیا دیواراں کوئی اتنی وڈیاں نہ ہیں جو پھلاگ نہ سکے تھا لیکن اللہ کے ہاں ایک شرط ہے کہ صحیح دے گھر داخل وہ تھی سی جہدے دل وچ ایمان ہو سی جہدے دل وچ ایمان نہ ہو سی اللہ اج بھی وہ مقام کے داخل نہیں تھی ہونے بے شک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ گھر یہ حجرات مبارک مناریت نشان لگے کھڑے جڑے عمر کرم والے بندے ناج بھی دیکھیں کالے کالے میں نشان و نشانیاں ہیں کہ ایک تھا حجرات ہیں ازواج مطہرات ہیں داخلے کی شرط ایمان سونا علی ایمان والا نبوت کے گھر کے اندر داخل ابو جہل اینڈ کمپنی بے ایمان ساری رات پہل جھٹ مرے دے کھڑے لیکن اندر داخل نہیں تھی سکتے رات کا پچھلا پہر شہ ہک بے ایمان نے آخیا چاہ ابو جہل جی میں صاحب کو خراب کی کھڑے چوکھی بندی دیوار طاقت سارے کولے قوت سارے کولے اور ہما کسمی سارے گل افرادی قوت بھی ہے دیوار کھلانا کیڑی بندی گال جلو جب ہی نے ایشا گل کی تھی ایک سردار نے اللہ کا فیصلہ دیکھو جب ہی گل کی تھی گل جلدی ابو جہل تک آئی ابو جہل ہاتھ بڑا بے ایمان ہاتھ بہت بڑا کافر ہاتھ بہت بڑا مشرک لیکن جب انہیں گل سنی فوراً آئے وہ سردار دے کولو وہ آخر لگا سوئے ساری دشمنی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ساری دشمنی ہے محمد کریم کے نام اور دیکھو لگا نہیں یہ محمد کریم کا گھر ہے اندر نبی کی بیویاں بھی ہیں اندر نبی کی بیٹیاں بھی ہیں میں قطعاً کرنے کی اجازت نہ دے سکتا کہ نبی کے گھر کی دیوار پھلاؤ خبردار جائے کوشش کی تھی میری تلوار مقابلے کے اندر آسی میں آتا رہا ابو جہل کافر ہونے کے باوجود ان کو بھی نبی کے گھر کا اتنا حیا اتنا لحاظ ہے کہ نبی کی گھر والی نبی کی بیٹی اندر ہے جی لیکن نعوذ باللہ آج کے لوگ کوئی نبی کی گھر والیوں کو بھونک دیں کوئی نبی کی بیٹیوں کو حیا ہے حیرت نہیں حضرت علی حسین نے بھی میں نے سیدھا کیا ہم بستر پہ صبح میں بھی ممکن ہا کہ وہ دھاوا بولن ہا کہ حضرت علی شہید ہو بنجن ہا شہید کا جتے بنجن ہا ممکن ہے یا نہ ممکن ہے کیونکہ سارے ان پروگرام ہی چاہے کھڑے ہیں تو حضور کو نور صلی اللہ علیہ وسلم اتھا صبح ابو بکر صدیق حسین نال کھن ابو بکر صدیق حسین نال کھن کے گئے صحیح کو پتا ہے کہ اللہ بے کو بچاونے تے نال بھی جڑا میرا ساتھی ہے ابو بکر کو بھی بچاونے جے کو خلافت دیونی ہوگی ہے سمجھے نہیں میری وہ صحیح وہ مقام تے نہ سما میں رہا کہ جتھا شہبہ ہے امکان آئی شہادت کا امکان ہا کہ شہید کر دیتے وجن ہا بے شک سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سید خلیفہ ہے خلیفہ راشد ہے ہونے میں تو خطبے کے اندر حدیث سنے سا
ہر امام ہر خطیب یہ حدیث خطبے کے اندر پڑھتے ہر جگہ دوتے پڑھی ہوئی ہے جہاں آخری جملہ ہونے کہ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي وَأَقْضَاهُمْ عَلِي کہ دنیا کے اتنے سب تو زیادہ اچھے فیصلے کرنے والا حضرت علی رضی اللہ تعالی اسی واسطے سیدے اپنے دور کے اندر بھی سیدے بعد تمام صحابہ نے بھی اپنے ادوار کے اندر چیف جسٹس کے عہدے کے اوپر اگر کہیں رکھے تو سیدنا علی بن مرتضی رکھے سبحان اللہ قاضی القضات چیف جسٹس ہمیشہ حضرت علی رہن کیوں کہ حضور فرمائے وَأَقْضَاهُمْ علی وَأَقْضَاهُمْ علی گویا حضرت علی دا عہدہ پیغمبر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے چیف جسٹس سے رکھے یہ خلافت راشدہ بھی جو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سید مصلی بھی سپرد فرمائے سید نواز کے اندر اپنی شراکت کر کے وہ ایک علیحدہ موضوع ہے دنیا کو دسائے کہ میں محمد دنیا کو ویدا دیا تا ابو بکر صدیق کو مصلی حوالے کر کے کہ تو دین دا امام بھی ابو بکر ہے تو دنیا دا امام بھی ابو بکر سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کی گل ہو رہی ہے ابتدائی گفتگو میں کیتی ہے تمہارے نال کہ اس رات کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے سے چل کے آئے وہ اتوں بڑا زندگی رہی تھی جملے کا جمعہ چھوڑ وقت ولا انشاءاللہ سنویس واخر دعوانا الحمدللہ